بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم زندگی کی رفتار کم کرتے ہیں تاکہ حقیقت صاف سنائی دے۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کبھی انسان کی طاقت ہوا کرتی تھی اور آج نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ خاموشی۔ کبھی خاموشی وقار تھی، کبھی خاموشی گہرائی تھی، کبھی خاموشی سوچ کی علامت تھی، مگر آج خاموشی عجیب لگتی ہے، خاموشی انکمفرٹیبل لگتی ہے، خاموشی سے لوگ گھبراتے ہیں۔ کیوں خاموشی ہماری زندگی سے غائب ہو رہی ہے؟ اور قرآن اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خاموشی کیا ہے؟ خاموشی صرف بولنے کا نہ ہونا نہیں، خاموشی ایک کیفیت ہے، ایک اندرونی سکون، ایک ذہنی ٹھہراؤ، ایک روحانی توقف۔ خاموشی وہ جگہ ہے جہاں انسان خود کو سنتا ہے۔ آج کی دنیا شور سے کیوں بھری ہے؟ آج فون کی نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا، خبریں، ریلز، میوزک، مسلسل گفتگو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ ہمیں عادت ہو چکی ہے کہ ذہن کو خالی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ خالی ذہن سوال پوچھتا ہے۔ خاموشی سے خوف کیوں؟ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر کی آواز سنتا ہے، اور اندر کی آواز ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ وہ پوچھتی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس کے لیے جی رہے ہو؟ ہر کوئی ان سوالوں کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اور خاموش تفکر۔ قرآن بار بار کہتا ہے، غور کرو، سوچو، نشانیاں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ یہ سب خاموشی مانگتے ہیں۔ تفکر شور میں نہیں ہوتا، وہ سکوت میں ہوتا ہے۔ ذکر اور سکون کا تعلق۔ اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے، مگر ذکر صرف الفاظ نہیں، ذکر ایک کیفیت ہے۔ جب دل حاضر ہو، جب ذہن پرسکون ہو، جب انسان رک کر سوچے، تب ذکر گہرا ہوتا ہے۔ مسلسل شور روح کو کیا کرتا ہے؟ مسلسل شور توجہ توڑ دیتا ہے، گہرائی ختم کر دیتا ہے، سوچ کو سطحی بنا دیتا ہے، دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ انسان مصروف تو رہتا ہے مگر بیدار نہیں رہتا۔ خاموشی اور حکمت جلدی میں نہیں آتی، وہ تب آتی ہے جب انسان بولنے سے زیادہ سننا سیکھے۔ آج ہر شخص بولنا چاہتا ہے، کم لوگ سننا چاہتے ہیں، اور سب سے کم لوگ اپنے اندر کو سننا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور خاموشی کی موت۔ آج ہر لمحہ شیئر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، ہر احساس پوسٹ کرنا، ہر خیال ٹویٹ کرنا، ہر لمحہ ریکارڈ کرنا، مگر کیا ہم کبھی صرف جیتے بھی ہیں؟ خاموشی وہ لمحہ ہے جو صرف اللہ اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ رسول اور سکوت۔ آپ کم بولتے تھے، مگر جب بولتے تھے گہرائی ہوتی تھی۔ آپ تنہائی اختیار کرتے، غار میں تفکر کرتے، راتوں کو خاموش دعا کرتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، خاموشی کمزوری نہیں، روحانی طاقت ہے۔ خاموشی کیوں غائب ہو رہی ہے؟ کیونکہ خاموشی ایگو کو توڑتی ہے۔ خاموشی میں انسان خود کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے، اپنی نیتوں کا جائزہ لیتا ہے، اور یہ آسان نہیں۔ شور ہمیں ڈسٹریکٹ رکھتا ہے، خاموشی ہمیں ریفلیکٹ کراتی ہے۔ خاموشی اور دل کی صفائی۔ جب انسان رک کر سوچتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے۔ جب انسان مسلسل بولتا رہتا ہے تو وہ خود کو سن نہیں پاتا۔ دل کو صاف ہونے کے لیے وقفہ چاہیے۔ روحانی نقصان کیا ہے؟ جب خاموشی ختم ہوتی ہے تو تفکر ختم ہو جاتا ہے، توبہ کم ہو جاتی ہے، احساس کم ہو جاتا ہے، گہرائی کم ہو جاتی ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے
मगर अंदर से खाली होता जाता है। खामोशी और दुआ। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, कभी कभी दुआ आंसू है, कभी खामोश बैठना है, कभी दिल की कैफियत है। खामोशी में दुआ गहरी हो जाती है। खामोशी कैसे वापस लाएं? रोज चंद मिनट बगैर फोन बैठें, फितरत को देखें, सोने से पहले खामोश तफक्कुर करें, नमाज में जल्दी ना करें, दिन में कम अज कम एक लम्हा मुकम्मल सुकूत का रखें। ये छोटे लम्हे रूह को जिंदा रखते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं। दुनिया कहती है जो ज्यादा बोलता है वो मजबूत है। कुरान सिखाता है जो सही वक्त पर खामोश रहे वो बावकार है। खामोशी और मौत की याद। जब इंसान मौत को याद करता है तो वो रुक जाता है। ये तवक्कुफ जिंदगी को दुरुस्त समत देता है। खामोशी हमें याद दिलाती है कि हम हमेशा के लिए यहां नहीं। जिंदगी की असल गहराई। जिंदगी सिर्फ सरगर्मी नहीं, जिंदगी शऊर है, और शऊर शोर में नहीं, खामोशी में पैदा होता है। अगर खामोशी खत्म हो गई तो हम सोचना छोड़ देंगे, महसूस करना छोड़ देंगे, दिल की आवाज सुनना छोड़ देंगे, और यह सबसे बड़ा रूहानी नुकसान है। आखिरी सवाल, आप दिन में कितने लम्हे वाकई खामोश होते हैं? ना मौसीकी, ना फोन, ना बातचीत, सिर्फ आप और आपका दिल। अगर जवाब सिफर है तो शायद रूह प्यासी है। नाजरीन, खामोशी गायब नहीं हुई, हमने इसे छोड़ दिया है। हमने शोर को तरजीह दी और सुकूत को नजरअंदाज किया। मगर याद रखें, खामोशी में कमजोरी नहीं, शिफा है। खामोशी में तन्हाई नहीं, कुर्ब है। खामोशी में खला नहीं, गहराई है। अगर आप जिंदगी में बेचैनी महसूस करते हैं तो शायद आपको मजीद आवाज नहीं बल्कि मजीद खामोशी की जरूरत है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां हम शोर से निकलकर दिल की आवाज सुनना सीखते हैं। अल्लाह हमें सुकूत की हिकमत, तफक्कुर की गहराई और जिक्र की लज्जत अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।